والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور نہیں ہو تم عاجز کر سکنے والے زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی حمایتی و مددگار۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا، یہی لوگ ہیں جو نا امید ہو چکے میری رحمت سے، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 22 اور 23، یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ رب کائنات نے قیامت اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیشی اور اس کے احاطہ علمی کا بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا اصل موضوع اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اور عقیدہ آخرت کا ثبوت، اس کا حق ہونا ثابت کرنا ہے۔ عقیدہ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے جتنا وہ راسخ اور پکا ہوتا ہے اتنا انسان کے لیے شریعت دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، اور مر کر کے بھی پھر سلسلہ ختم نہیں ہو جائے گا، بات یہاں ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اپنی پوری زندگی کا اللہ تبارک و تعالی کو حساب دینا ہے۔ ہر قول کا، ہر فعل کا، ہر کمائی کا، ہر خرچ کا، جوانی کا، بڑھاپے کا، دوستی کا، دشمنی کا، میں نے اللہ تبارک و تعالی کو حساب دینا ہے۔ اور جتنا یہ عقیدہ پکا پختہ ہوتا جاتا ہے اتنا بندے کے اندر آخرت اور آخرت کے اعمال کا شوق بڑھتا ہے، اور دنیا کی چیزوں سے انسان کا تعلق محبت کمزور ہوتی ہے، اس سے دل اچاٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں کثرت سے اس قسم کے واقعات ملتے ہیں کہ جب بندے نے دین کو سمجھا اور آخرت کا عقیدہ سمجھ آیا تو پھر دنیا اس نے مسافر خانہ سمجھی، پھر دنیا کے ساتھ دل نہیں لگایا، بلکہ اس کی کمائی، اس کی محنت، سارا اس کا محور اور مرکز آخرت بنی ہوئی تھی۔ کتنے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل، کسی ایسے عمل کی رہنمائی فرما دیجئے جس سے میری آخرت اچھی ہو جائے، اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ دنیا کی وہ بات ہی نہیں کرتے، سیدھی ڈائریکٹ ان کی نگاہ مرنے کے بعد والی زندگی پر جاتی ہے۔ اسی کا نام دور اندیشی ہے۔ ہم لوگ تو دور اندیشی سمجھتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، سال کے بعد، 10 سالوں کے بعد، 20 سالوں کے بعد، یعنی ہمارا جو دور اندیشی ہے وہ بھی مرنے سے پہلے ہے۔ مرنے سے پہلے جو آگے کی سوچتا ہے ہم کہتے ہیں بڑے دور کی سوچی اس نے۔ اصل میں تو دور کی نگاہ دین دیتی ہے، شریعت دیتی ہے کہ آپ قبر کی سوچیں، قبر سے بھی اٹھنے کے بعد کی سوچیں، میدان محشر سے بھی آگے کی سوچیں، پل صراط سے گزرنے کی سوچیں، وہاں سے بھی آگے گزر کر کے جنت جہنم، اس سے آگے کی سوچیں۔ تو گویا جو دور اندیشی، مستقبل کی فکر قرآن دے سکتا ہے، دین دے سکتا ہے، اتنا کوئی اور چیز، اور یہ بات آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے۔ جیسے
ہمارے گھر میں کھڑا ہوا، کھیت میں کھڑا ہوا چھوٹا سا درخت ہے، پودا ہے، وہ روزانہ بڑھ رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا بڑھنا اگر کھڑے رہیں گھنٹہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں کہ بھی کتنا بڑھ رہا ہے، تو ہمیں بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن حقیقتاً وہ بڑھ رہا ہے۔ اور اگر اسی کو پانی لگنا بند ہو جائے، اسی کو اس کی غذا ملنا زمین سے بند ہو جائے، اب وہ کمزور ہونا بھی شروع ہو جائے گا، لیکن اس کی کمزوری بھی یہ نہیں کہ آپ دیکھیں گے ابھی گھنٹے میں کمزور ہو جائے، کمزوری بھی ایسے آہستہ آہستہ ہو رہی ہوگی لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی ہماری جو ایمانی کیفیات ہیں، ہماری جو دینی حالت ہے، ہمارے جو ایمان کا درخت ہمارے دل کی زمین پہ لگا ہوا ہے، اس درخت کو بھی قرآن مجید کی وجہ سے طاقت ملتی ہے، اس کی بڑھوتری ہوتی ہے، لیکن وہ ایسے نہیں ہوتی کہ آج کچھ دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتی، وہ ایک کیفیت ہے جو بندے کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا ظہور جا کے دیر سے ہوتا ہے۔ اس کا ظہور جب شیطان حملہ کرتا ہے، نفس حملہ کرتا ہے، تو جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نفس اور شیطان کے چکر میں مکر میں نہیں آتا، وہ اس سے مایوس اور ناکام ہو جاتے ہیں، شیطان کا دو پیچ وہاں نہیں چلتا۔ اور جس بندے بیچارے کا تعلق قرآن سے نہیں ہوتا، مسلسل اس کے ایمان کے درخت کو پانی قرآن مجید کا نہیں لگ رہا ہوتا، تو وہ بظاہر تو بڑا دیندار نظر آ رہا ہوتا ہے، بظاہر تو بڑی بلند و بانگ دعوے باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب نفس و شیطان کا دنیا کے کسی چکر مکر کا حملہ ہوتا ہے تو وہ یکدم ڈھیر ہوا پڑا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید وہ ہے جس کی وجہ سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ قرآن کو سنتے ہیں، جب آپ قرآن کو دیکھتے ہیں، جب آپ قرآن کو بولتے ہیں، جب آپ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو روزانہ کا ہمارا تھوڑی دیر کے لیے ہی بیٹھنا کیوں نہیں ہے قرآن مجید کی نسبت سے، یہ کوئی معمولی سی مجلس نہیں ہے، یہ کوئی معمولی سا عمل نہیں ہے، یہ روزانہ گویا کہ درخت، اس ایمان والے درخت کو پانی دینا ہے، اس کو قوت دینا ہے، طاقت دینا ہے، غذا پہنچانا ہے، اور اس کو ضعف سے، اس کو کمزوری سے بچانے والی بات ہے۔ یہ عمل بہت بڑا ہے کہ روزانہ تھوڑی دیر صحیح لیکن آپ قرآن مجید کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کی آنکھ، آپ کی زبان، آپ کے کان، آپ کا دل، دماغ، سارے اعضاء، دنیا کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف قرآن کو سننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سننا ہے۔ تو اس سے انسان کا عقیدہ، ایمان تکڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، یقین کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کے آخر میں یہ فرمایا تھا وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم سب نے لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو جو کئی عقل پرست معتزلہ کی طرح کہنے لگے جی یہ مولویوں کی باتیں ہیں، دنیا بڑی مٹھی، آخرت کہیں ڈٹھی، دنیا کے اندر مزے کر لو، آخرت تو آئے گی، دیکھا جائے گا، اتنی بڑی مخلوق ہوگی، اتنا بڑا سلسلہ ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کب آئے گی، اور اس وقت تک کتنی انسانیت ہوگی، کس کس کو اللہ پکڑے گا، کس کس سے اللہ حساب لے گا، کس کس عمل کا حساب لے گا۔ اس لیے کئی سارے لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ جی ہمارے بڑے بڑے اور گناہ، یہ تیرے حق کا تو نمبر ہی نہیں آئے گا، الیاذ باللہ، اس طرح کی عجیب عجیب سی باتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں رہتے ہوئے بھی کوئی بندہ خدا کی پکڑ سے دور بھاگ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھے پکڑنا چاہے اور پکڑ نہ سکے، اللہ مجھے گرفتار کرنا چاہے اپنے کسی بھی مسئلے مصیبت میں اور گرفتار نہ کر سکے، اللہ میرا مواخذہ کرنا چاہے اور نہ کر سکے۔ فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، نہیں ہو تم عاجز کر سکنے والے، ہرا سکنے والے اللہ کو زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔
کوئی زمینوں میں بھی کہیں چھپ کے خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، اور کوئی آسمانوں میں بھی چڑھ جائے اور وہاں بھی چھپ چھپا کے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور یہ بھی یاد رکھو جو بھی بچے گا وہ اللہ کی دوستی کی وجہ سے بچے گا، جو بھی بچے گا وہ اللہ کے مدد اور تعاون سے بچے گا۔ وَمَا لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی حمایتی۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، چاہے وہ اعتقادی کفر کرتے ہیں چاہے وہ عملی کفر کرتے ہیں، جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، یا کفر عملی کرتے ہیں کہ اعمال کردار ایسا جو کافروں والا ہے۔ قرآن مجید نے صاف حدیث پاک میں صاف فرمایا گیا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کافروں والا کام کیا، وہ کافروں والے اعمال کر رہا ہے، وہ کافروں کی جماعت اور لسٹ و فہرست میں چلا گیا ہے، ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث مبارک ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، تمام سیاہ ستہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو، اس لیے اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں، اعتقادیات و نظریات بھی ایسے ہوتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں، اور یہ ناشکری والی بیماری یہ تو ہے ہی ویسے عام ہمارے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے اور حفاظت فرمائے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ کفر و انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا، اور اللہ کے نبیوں کے معجزات کا، وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ سے ملنا ہی نہیں ہے، ملاقات ہونی ہی نہیں ہے، حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے، وہاں پیشی ہونی ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ ہیں جو مایوس ہو چکے، نا امید ہو چکے میری رحمت سے، یعنی ان کو میری رحمت نہیں ملے گی۔ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا کہ صرف کافر مایوس ہے، صرف کافر نا امید ہے، مومن چاہے جیسا کیسا ہی کیوں نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے ضرور فائدہ اس کو ملے گا۔ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور اللہ ضرور اس کو اپنی رحمت سے نوازے گا، دیر سہی یا سویر سہی، لیکن ضرور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جنت میں لے جائے گی۔ تو فرمایا وہ مایوس ہو چکے ہیں میری رحمت سے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب جس عذاب کو رب کائنات دردناک کہے، پھر ایک ہوتا ہے اسم فاعل کا صیغہ مؤلم دردناک، اور ایک ہے صفت مشبہ کا صیغہ علیم، ایک عالم ہے، ایک قادر ہے، حاکم ہے، اور ایک قدیر ہے، علیم ہے، حکیم ہے۔ تو یہ جو صیغے آتے ہیں، قادر کے مقابلے میں قدیر، حاکم کی جگہ پر حکیم، عالم کی جگہ پر علیم، یہ مبالغے کے لیے آتے ہیں۔ تو معلم کی جگہ پر علیم، یعنی اتنا زیادہ دردناک عذاب کہ آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اب یہ یقین والا یقین کرے گا نا، جس بیچارے کو یقین نہیں ہوگا وہ تو کہے گا بس بات ہے، سنی ہے، چلی گئی ہے، لیکن جس کو یقین ہوگا تو اس کو پھر آخرت کے اس عذاب سے بچنے کی فکر ہوگی، اور اس سے بچنے کا ذریعہ ایمان ہے، اس سے بچنے کا ذریعہ ایمان ہے، اور ایمان کا مدار قرآن ہے، ایمان کی دولت قرآن سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا۔